اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات میں اخلاق کے نہ ہونے کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہماری اس گفتگو کا موضوع یہی روایات ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں وہ مسلمان ہے، یا یہ فرمایا کہ جس نے کسی کو گالی دی اس نے فسق کیا، مسلمان کے اوپر اتہام لگانا کفر ہے، اور اس طرح کے متعدد ارشادات ہیں جو روایات میں ملتے ہیں۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کفر سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ شخص حقیقی معنوں میں کافر ہوتا ہے اور یہ خدا کے حضور میں جب اٹھے گا تو اس کو مسلمانوں کی صف میں شمار نہیں کیا جائے گا؟ گالی دینے سے، کسی کے اوپر الزام لگانے سے، کسی کے ساتھ کسی پر جھوٹ باندھنے سے کفر ہو جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں واضح کی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کی کیا قدر و قیمت ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے کہ جو بہت نمازی ہے اور بڑی اچھی عبادت کرتی ہے لیکن اس کے ہمسائے اس سے ناخوش ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جہنم میں جائے گی۔ اور ایک دوسری عورت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ فرائض تو ادا کرتی ہے لیکن اس کے ہمسائے بہت خوش ہیں، تو حضور نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دین پر عمل کرتے ہوئے اخلاق سے محروم ہونا دین کی قدر و قیمت کو کھو دیتا ہے۔ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قتل کرنے والا ابدی جہنمی ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وراثت کھانے والا ابدی جہنمی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کے اخلاقی جرم کرتے ہیں جس میں ہم دوسرے انسانوں کی جان، مال اور آبرو کے خلاف تعدی کرتے ہیں، اس میں تجاوز کرتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، عبادات بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض جرائم کی صورت میں قرآن نے بیان کر دیا کہ ابدی جہنم حاصل ہو سکتی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ شرک وہ جرم ہے جس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ شرک وہ ظلم ہے اور وہ اخلاقی خرابی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے انسانوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم اپنے خالق اور مالک کو بھول کر دوسرے لوگوں کو معبود بنا لیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور اس پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم نے اتنے بڑے حق کی نفی کی ہے کہ اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں دنیا ہی میں اس جرم کو معاف کرا کے آنا ہے۔ اگر تم اس جرم کو معاف کرائے بغیر، اس کو دھوئے بغیر آ گئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اسی کی صف میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا پھر قتل کو اور وراثت اور اس طرح کے دوسرے جرائم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جھوٹ بولنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے پر الزام لگانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ ناحق کسی کو قتل کرنا یہ کفر ہے، تو حضور نے اصل میں قرآن مجید کی اسی بات کو واضح کیا کہ دیکھو اپنے اخلاق کو ٹھیک رکھو۔ دینداری کے دونوں پہلو ہیں، اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑنا، صحیح طریقے سے جڑنا، اور انسانوں کے ساتھ صحیح اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اگر اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں ہوئے تو پھر تم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو۔ مکی سورہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیز دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہاں بھی واضح کر دیا کہ نماز اور اخلاق یہ دونوں ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نماز موجود ہو اور اخلاق موجود نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایمان موجود ہو اور اعلیٰ اخلاق موجود نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے نماز، روزے اور ذکر اذکار تک۔ وہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ وہ خدا کے ساتھ جڑنے کا طریقہ ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا حق ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے حق کو پہچاننا ہے کہ ہم ایک ہی خدا کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ جڑیں، اسی سے مدد طلب کریں، اسی کے گن گائیں، اسی کی حمد کریں، اسی کی تسبیح کریں۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا بڑا تقاضا بھی ہے دینداری کا، وہ یہ کہ ہمارے اخلاق اعلیٰ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا بہت اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ نے کس طرح لوگوں کو معاف کیا، آپ نے کس طرح لوگوں کی خیر خواہی کی، آپ نے کس طرح لوگوں کی مدد کی، آپ کس طرح لوگ دوسروں کے کام آتے رہے، آپ نے کس طرح اپنی زبان کو کبھی کسی بری بات سے آلودہ نہیں کیا، کس طرح لوگوں کے محاسن بیان کرتے رہے۔ جب آپ کے سامنے جھگڑے آئے تو آپ نے ان کو کس طرح نمٹایا، جب آپ کے خلاف لوگوں نے زیادتی اور ظلم کیا تو آپ نے ان کا جواب کیسے دیا۔
یہ ساری چیزیں بھی دین کا اسی طرح تقاضا ہے جس طرح نماز اور روزہ اور ذکر اذکار تقاضا ہے، ان میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو الگ الگ نہ سمجھو۔ تم اگر اخلاق میں برے ہو تو تمہارا ایمان اور تمہارا عمل ان دونوں کو یہ دونوں ضائع ہو سکتے ہیں، ان دونوں کا انجام تمہیں نہیں مل سکتا اور تم ان کے اجر سے محروم ہو سکتے ہو۔ چنانچہ دینداری کا دونوں رخ سے تقاضا پورا کرنا چاہیے۔ جب خدا کے ساتھ جڑیں تو خدا کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑیں، اور جب انسانوں کے ساتھ جڑیں تو انسانوں کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑیں، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جڑیں، اور اس کے بغیر ہم دینداری میں مکمل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دینداری میں مکمل بنائے، ہمیں خدا کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق دے اور انسانوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق دے۔ وہاں بھی ہم صحیح معنوں میں خدا کے ساتھ اپنے پورے اخلاقی وجود کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، ہم انسانوں کے ساتھ بھی اپنے پورے اخلاقی وجود کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔